السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورت دعوت دین کا کام کر سکتی ہے؟ اس کی آواز غیر محرم مرد سن سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب۔ یا نساء النبی لستن کأحد من نساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی، نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً جان بوجھ کر ایسا لہجہ مت اختیار کرو کہ جس سے دوسرا شخص، سننے والا شخص کہیں غلط سوچ کا شکار نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط طمع نہ رکھ بیٹھے، غلط امید نہ لگا بیٹھے۔ یعنی مردوں سے بات کرتے وقت نرمی اور لطافت نہ ہو، بلکہ کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت مرد سے بات کرے ہی نہ، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہ ان سے بات کرے معروف۔ معروف امر بالمعروف، لفظی مطلب جانی پہچانی بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات، خیر کی بات۔ اگر وہ اس سے کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، منع نہیں ہے، روکا نہیں گیا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی بات اگرچہ نرم لہجے کے ساتھ کرنا منع ہے، تاہم زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکالنا جو معروف، قاعدے اور اخلاق کے منافی ہو۔ ان اتقیتن کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ بات دیگر ہدایات جو آگے آ رہی ہیں متقی عورتوں کے لیے ہیں، کیونکہ انہیں ہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ جس سے ان کی آخرت برباد ہو جائے، جن کے دل خوف الہی سے آری ہیں
انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق اور وہ کب ان ہدایات کی پرواہ کرتی ہیں؟ تو یہاں قرآن کی آیت سے ایک اصول تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مردوں سے، نامحرم مردوں سے بات کرنے کا موقع پیش آئے تو ان سے اس طریقے سے بات کی جائے جو معروف طریقہ ہے، یعنی منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، بات کر سکتے ہیں، نیکی، بھلائی اور خیر کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں معارف القرآن کے مفتی محمد شفیع صاحب عورت کی آواز کے مسئلے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے۔ اس معاملے میں حضرات ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں شامل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ صحابیات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محرم سے بات کیا کرتی تھی، یعنی ضرورت کی کوئی معروف بات ہوتی تو وہ کرتی تھی۔ جس موقع محل سے عورت کی آواز میں فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ غیر محرم سے بات نہ کریں۔ حنفی مسلک میں اس معاملے میں زیادہ شدید ریئیکشن پایا جاتا ہے، لہٰذا قرآن کی آیت مفتی محمد شفیع صاحب کا جو ایک تجزیہ وہ آپ کے سامنے رکھا اور باقی صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اور کہاں کہاں عورتیں دین کا کام کرتی تھیں اور ان کے شاگرد نہ صرف عورتیں تھیں بلکہ مرد بھی ان کے شاگرد تھے۔ مرد اور عورت کی دعوت کا دائرہ کار مرد اور عورت کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے۔ عبید ابن عمیر، عبداللہ ابن عمر اور عطا بیان کرتے ہیں، ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی ہے۔ اب اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، بات کریں حجاب کے پیچھے سے۔ پردہ حائل ہونا چاہیے، حجاب کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ام شریک پورے خاندان کی اصلاح کا سبب بنی، پورے خاندان کی اصلاح کا سبب بنی۔ ام شریک کبھی اس پڑوسی کے گھر دعوت دین دینے کے لیے جاتی ہیں، کبھی اس پڑوسی کے گھر دعوت دین کے لیے جاتی ہیں، کبھی اس پڑوسی کے گھر دعوت دین کے لیے جاتی ہیں۔ خاندان کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے پکڑ کر باندھ کر دھوپ میں ان کو کھڑا کر دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ شدید گرمی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے ان کو پکڑ کر باندھا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ دھوپ میں کھڑی ہیں، کہتی میں آسمان کی طرف دیکھتی تو مجھے دھواں ہی دھواں نظر آتا، اور پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے دین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہی تھی، میں تو آپ کا دین لوگوں تک پہنچانے جا رہی تھی،
اللہ آپ میری مدد کیجئے، آپ مجھے اس مشکل سے نکالیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک سفید رسی میں بندھا ہوا ڈول میرے سامنے آیا۔ سفید رسی میں بندھا ہوا ڈول سامنے لٹکا، اور وہ کہتی مجھے نہیں پتہ چلا میرے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے وہ کیسے کھل گئے، ہاتھ کھل گئے۔ میں نے اس ڈول سے پانی پیا بھی، اپنے اوپر بہایا بھی۔ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا اس نے پانی پی لیا، پانی بہا بھی دیا، ضائع کر رہی ہے، بھاگ کر آئے۔ انہوں نے حسرت دلانے کے لیے پاس مشکیزیں رکھے ہوئے تھے تاکہ ان مشکیزوں کو پیاس لگے گرمی کی وجہ سے، مگر ان مشکیزوں سے وہ پانی نہ پی سکے۔ بھاگ کر آئے، اپنے مشکیزوں کو دیکھا، ان کے تو منہ بند پڑے ہیں، اس سے تو پانی نہیں لیا گیا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ ام رومان جس نے روزہ رکھا، سب نے کہا روزہ توڑ دو، روزہ ختم کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، روزہ نہیں کھولوں گے۔ شدید پیاس ہے، شدید پیاس کے باوجود بھی ڈٹی رہی اور اپنے وقت پر روزہ افطار کیا۔ کہتی ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ تو جب انسان اللہ کے دین کی خاطر کوشش کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو اللہ بھی پھر اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ بھی پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عورتیں اکٹھی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلب علینا الرجال، مرد تو ہم پر غالب آ گئے، ہم سے سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا وہ ہر وقت آپ کے پاس پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ فلاں انصاریہ صحابیہ کے گھر اکٹھی ہو جانا اور میں وہاں آپ کو پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ایک صحابیہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بیٹے مر جائیں تو وہ کیا کرے؟ یا 2 بیٹیاں فوت ہو جائیں تو وہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے، اگر وہ صبر کرتی ہے اس کے لیے جنت ہے۔ پیچھے سے ایک اور عورت کی آواز آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوا واحدن، اور کسی کا اگر ایک بیٹا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس کو جہنم سے بچانے کا سبب بنے گا، اس کو جہنم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو یہ سلسلہ سیدہ عائشہ سے چلا، حفصہ سے چلا، ام سلمہ سے چلا، ام ورقہ سے چلا، جو قرآن پڑھاتی اور دعوت کا کام کرتی تھیں۔ ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جو دین کے میدان میں جنہوں نے دین کے میدان میں اپنی زندگیاں لگائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے محل میں 102 عورتیں پڑھتی تھیں اور 70 عورتوں نے خط کوفی میں
قرآن لکھا۔ امام ابن تیمیہ کی بھانجی، امام مرزے کی بھتیجی، امام سیوطی، امام ابن عبد البر، ان سب لوگوں نے عورتوں سے بھی پڑھا۔ امام بخاری جیسے عظیم عالم جو ہیں، کریمہ المروزیہ محدثہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کتاب لکھی ہے چھپے ہوئے موتی۔ اس کی 8ویں صدی میں 150 محدثات کا تذکرہ کیا ہے، 700 عالمات کا تذکرہ جنہوں نے دین کی دعوت میں اپنی زندگیاں لگا دیں۔ حفصہ بنت سیرین، احمد بن سیرین اور محمد بن سیرین کی بہن ہیں۔ اتنی بڑی عالمہ تھی، بھائیوں کے پاس جب کوئی آتا تو ان کو وہ مسئلہ نہ پتہ ہوتا تو کہتے جاؤ ہماری بہن سے جا کر پوچھ لو۔ داعیات، ربانیات، عالمات آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کا کام الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان اساتذہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان سے مزید دین کے کام لے لے، اور ہم اس بحث سے باہر آ جائیں کہ عورت کی آواز مرد سن سکتے ہیں، عورتیں سن سکتی ہیں، نہیں سن سکتی۔ آپ کے سامنے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں چند گزارشات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب سے بالاتر ہو کر سوچنے کی، فکر کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔